بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں اور وہ مرنے لگا تو ایک کو بلا کر کہا، بھائی میرا کیا کرو گے، میں مر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، تو مر جائے گا، میں پرایا ہو جاؤں گا۔ تو دوسرے سے پوچھا، بھائی تو کیا کرے گا؟ کہا، موت تک تیرا علاج کراؤں گا، مر جائے گا تو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا، بھائی تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا، میں تیرا ساتھ دوں گا، تیری قبر میں، تیرے حشر میں، تیرے ترازو میں، جنت تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ ان تینوں میں کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو آگے تک ساتھ دے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا بھائی مال ہے جو موت تک پرایا نہیں ہوگا۔ دوسرا بھائی اولاد، رشتہ دار ہیں جو قبر پر جانے کے پرائے ہوں گے۔ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر مجمعینوں کے اوپر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ اسے تم نے بھلا دیا، یہ تمہیں بھلا دے گا۔ 3 دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں بدل جاتا ہے، ہر کوئی بھول بھلا کر جاتا ہے، کوئی آیا تھا چلا بھی گیا، نام بھی مٹ گیا۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا اعمال ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عبداللہ بن قزری رضی اللہ عنہ، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو میں شاعر کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اچھا مجھے تھوڑی اجازت دیں۔ اجازت ہوئی، اگلے دن تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، کہا، بھائی سنو عبداللہ کیا کہتے ہیں۔ تو کھڑے ہو گئے، جس کا ترجمہ، میری ماں، میرا باپ، میری بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرا پیسہ اور میرے اعمال، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مر رہا ہے اور وہ تینوں کو بلاتا ہے، بھائی اللہ کا واسطہ میری مدد کرو، جدائی کے طویل گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، تنہائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، اللہ کا واسطہ میری کچھ مدد کرو۔ تو پہلا بھائی یعنی کہ پیسہ، بھائی میں تیرا بڑا گہرا دوست ہوں، لیکن صرف موت تک ہوں۔ جب موت آئے گی تو پھر تیرے کفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ابھی تیرے کفن کے لیے بعد میں تذکرے سوجی جائیں گی اور میرے اوپر لوگ پہلے ٹوٹ پڑیں گے۔ لہٰذا اگر مجھ سے نفع اٹھاتے ہیں، اگر میرا دوست مجھ سے نفع اٹھاتے ہیں تو میری اوپر رحم نہ کھا، مجھے خرچ کر دے اور اس موت سے پہلے کچھ نیکی آگے بیچ دے۔ میں موت کے بعد تیرا نہیں ہوں، تیری قبر میں تیرے دفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ تو آنکھ دیکھے واقعات ہیں۔ اب دوسرا بھائی بولا، اچھا بھائی تو کس کام کا ہی نہیں؟ پھر میرے وہ بھائی بولے، جس کے لیے میں نے بڑا پاپڑ بیلے، جس کے لیے میں نے بڑے دکھ جھیلے، وہ کہنے لگیں گے، اور جس سے میں نے چیخ دیتا ہوں، جس کے لیے میں نے کتنی مشقتیں کی کہ راستے طے کیے، وہ کیا بولے، جو اپنے رشتہ دار ہیں، میں موت تک آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کے علاج کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کی قبر تک کا بھی ساتھی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ یعنی میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کے لیے بہتر ڈاکٹر مہیا کروں گا، آپ کے لیے ساری سہولتوں کے اسباب پیدا کروں گا، لیکن موت کے ڈر سے میں نہیں لڑ سکتا۔ جب آپ مر جائیں گے تو میں گریا چاک کر دوں گا اور بال کھول دوں گا اور زور زور سے شور مچاؤں گا، وویلا کروں گا، نوح کروں گا۔ جو لوگ تفہیم کے لیے آئیں گے، میں کہوں گا، ایسا تھا میرا باپ، ایسی تھی میری ماں، ایسا تھا میرا خاوند، ایسی تھی میری بیوی، ایسے تھے میرے بچے، صرف تیری تعریف کر سکتا ہوں، اور کیا کروں؟ پھر تیسرا بھائی بولے گا، میں نہیں، ایسا کہ میں موت تک چلا جاؤں تو کیا ہے، جنازے کے ساتھ میں چلوں گا، کندھا بھی دوں گا۔ اب تو بڑے شہروں میں وہ رواج بھی ہے، موٹر پہ ڈالو، چلو سیدھے قبرستان میں۔ کہا، میں تجھے کندھا دوں گا اور تیرے ساتھ چلوں گا۔ کہا، ہاں پھر کیا ہوگا؟ قبر میں لے جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں آپ نے رہنا ہے، اور وہاں آپ پر مٹی ڈال کے میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اور بھی بڑے کام ہیں، صرف آپ کے دفن کرتے ہی نہیں، آپ کی زندگی کا تار کٹ گئی، مجھے تو اور بھی بہت کام ہے، لہٰذا پھر میں واپس آ جاؤں گا، مجھے اور کافی ڈیوٹیاں دینی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا تو ایک بولیا بستر دستر بن جائے گا، حروف غلطی کی طرح مٹا دیا جائے گا،
تیرے قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، پھر ایسا وقت آئے گا کہ کبھی لگے گا ہی نہیں کہ ہم بھی مل بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے 2 اشعار پڑھے۔ یزید میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے 2 وزیر تھے، بڑے لمبے عرصے ان کی وزارت چلی، 30-40 برس تو ایسے ہو گئے تھے جیسے جدائی ہی نہیں ہوگی، پھر ان میں سے ایک مر گیا تو اس پر اس دوسرے نے اشعار کہا تھا، تو اس نے ان 2 اشعاروں کو پڑھا، میں اور عبد الرحمن میرے بھائی ایسا تھا جیسے جزمیہ بادشاہ کے 2 وزیر ہیں جنہیں کہا جاتا تھا کہ کبھی جدائی ہی نہیں ہوگی، لیکن جب میں اور وہ جدا ہوئے تو ایسا لگا جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہ تھے، ایسا ہوگا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ جس نے راتوں کو جاگ کے اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی خواہشات کے جنازے نکال کر اولاد کے لیے جمع کیا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے۔ تو تیسرا بھائی بولا، اے میرے بھائی، میں ان 2 جیسا نہیں ہوں کہ پیسے تو موت پر ساتھ چھوڑ جائے اور رشتہ دار قبر تک جائیں اور واپس آ جائیں، نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ جب تیری موت کے زلزلے شروع ہوں گے تو میں ان زلزلوں کو کم کرنے میں تیری مدد کروں گا، جب تو قبر میں آئے گا تو میں تیری استقبال کروں گا، ہاں، اور جب منکر ناکیر سوال کو آئیں گے تو میں درمیان میں آڑ بن جاؤں گا اور تیری طرف سے وہ تیر دفع کروں گا، منکر ناکیر کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا جو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، ہاتھوں میں ایک کنزا ہوتا ہے جسے ساری دنیا مل کر اٹھا نہیں سکتی، تب میں تیرا ساتھی بنوں گا، میں جھگڑ کر تیری طرف سے جواب دوں گا۔